اس پروگرام کی افتتاحی یعنی اس بچوں کا ادب سمت و رفتار کے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے، آغاز کرنے کے لیے، اس کا کلیدی خطبہ جو ہے وہ ٹورنٹو سے تشریف لائے ہیں ہمارے جناب پروفیسر ادریس صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، معزز مہمانہ، خواتین و حضرات، یہ ایک اتفاق ہے، محض اتفاق ہے کہ معاشیات کا ایک طالب علم وہ ادیب کہلانے لگا جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ یہاں ڈائس پر جو لوگ رونق افروز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان کے چند کلمات جن میں پروفیسر عتیق اللہ صاحب بھی شامل ہیں، جن سے میں غائبانہ تعارف رکھتا ہوں اور آج پہلی بار میں انہیں دیکھ رہا ہوں، شاید وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری تحریر کے حوصلہ افزائی کی اور میں یہاں تک کا سفر طے کر سکا۔ پس منظر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشیات میں کچھ میدان میری خصوصی توجہ اور دلچسپی کے باعث تھے۔ ان میں سے ایک انوائرمنٹل اکنامکس تھا۔ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پر اپنی اسٹوڈنٹس کو ڈیزرٹیشنز اور تھیسس لکھواتا تھا۔ اسی سلسلے میں ریسرچ میتھڈولوجی بالخصوص دخل رکھتا تھا اور میری کہانیوں میں کہیں کہیں وہی ریسرچ میتھڈولوجی باعث بنی۔ اس لیے وہ کہانیاں ادب سے اتنا تعلق نہیں رکھتی ہیں جتنا کہ وہ ماحولیات سے رکھتی ہیں، چائلڈ لیبر سے رکھتی ہیں۔ بچوں کا ادب سمت و رفتار اسی میتھڈولوجی کے ذریعے میں ایکسپلین کرنے کی اور اس کا ایک طویل سفر طے کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ کہانیاں اس وقت وجود میں آئی تھیں جب زبانیں نہیں تھیں، رسم الخط نہیں تھے، تب بھی کہانیاں موجود تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال قبل کہانیاں وجود میں آئی تھیں۔ وہ اپنی ابتدائی شکل میں تھیں۔ یہ کہانیاں عقائد اور رسومات کو پیڑھی در پیڑھی منتقل کرنے کے لیے بولی گئی تھیں، لکھی نہیں گئی تھیں۔ یہ تحقیق پروفیسر ابراہمسن کی ہے، جو اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ عقائد، رسومات، ریت رواج اپنے بچوں کو سکھانے اور اگلی پیڑھی تک منتقل کرنے کے لیے زبانی یہ کہانیاں کہی گئی تھیں۔ تو یہ کہانیوں کی ابتدا قبل عیسیٰ مسیح 4000 سال پہلے ہوئی تھی۔ اتفاق ہے کہ جب ہم کہانیوں کی سمت تلاش کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کہانیوں میں عقائد ہی ملتے ہیں جن پر کہانیاں لکھی گئیں۔ بچوں کے لیے پند و نصیحت کی کہانیاں ہیں، اخلاقی تربیت کی کہانیاں ہیں۔ وہ کہانیاں جو 4000 سال بعد میری ماں نے مجھے اپنی گود میں لٹا کر سنائی تھیں، وہ کہانیاں بھی اخلاقی تربیت سے ہی متعلق تھیں۔ شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہانیوں کی سمت اس وقت طے ہو گئی تھی، متعین ہو گئی تھی، جب رسم الخط نہیں تھے، زبان نہیں تھی، صرف بولیاں تھیں، اور پیڑھی در پیڑھی
انہیں منتقل کیا جا رہا تھا۔ پھر زبانیں وجود میں آئیں، مختلف رسم الخط آئے اور کہانیوں نے ایک نئی شکل لی۔ ان کہانیوں میں وہ کہانیاں بھی شامل ہیں جنہیں ہم دیومالائی کہانیاں کہتے ہیں۔ اگر گریک کہانیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، مختلف کردار ہیں جو ہمارے سامنے خداؤں کی شکل میں آتے ہیں، وہ تمام کردار، وہ تمام کہانیاں وہ مذہبی عقائد پر ہی مبنی ہیں۔ ابھی اس کی سمت وہی رہی جو بولیوں کے زمانے میں تھی۔ پھر اساطیری کہانیاں وجود میں آئیں، اساطیری کردار وجود میں آئے، اور اس کے بعد کہانیوں نے ایک کروٹ لی۔ اخلاقی تربیت، نصیحت، کہانیوں کے نئی سمت مقرر ہوئی، لیکن یہ بھی وہیں سے نکلی جہاں پر عقائد و رسومات کے لیے کہانیاں بولی گئی تھیں، لکھی گئیں تربیت کے متعلق۔ یہ کہانیوں کا ایک سفر ہے جس نے 4000 سال سے زیادہ وقت لیا، اور اس کی نئی سمت سامنے آئی۔ رفتار بہت کم تھی، کہانیوں کی شکلیں بہت الگ تھیں، اردو وجود میں نہیں آئی تھی۔ یہ کہانیاں آگے بڑھتی ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے آج کے زمانے میں داخل ہوتی ہیں، لیکن اردو کی کہانیاں اپنی روایت سے بہت زمانے تک ہٹ نہیں سکیں۔ مغرب میں کہانیوں کی شکل بدلنی شروع ہو گئی۔ مغرب میں نئے تصور کہانیوں کے آئے اور دھیرے دھیرے وہاں کہانیوں کی سمت تبدیل ہو گئی۔ وہ دور آیا جب کہانیاں تفریح کے لیے لکھی جانے لگیں، کیونکہ کہانیوں کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ یہ بچے کی ذہنی نشو و نما کرتی ہیں، خواہ ان میں کوئی مقصد ہو یا نہ ہو۔ یہ بات تسلیم کرنے میں ہمیں بہت وقت لگا کہ اگر کہانیوں میں کوئی مقصد ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو وہ بچے کو راہ نہیں دکھا سکتی ہیں۔ ہم اسٹوریز فار فن کے قائل نہیں رہے اور ہمیں اسے تسلیم کرنے میں ایک بہت وقت لگا۔ 50 کی دہائی کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو کہانیوں کی شکل جو مغرب میں نکل کر آئی، وہ کہانیاں دھیرے دھیرے کامک بکس کی شکل میں، کرداروں کی شکل میں نظر آنے لگیں، لیکن اردو میں کامک بکس نظر نہیں آتی تھیں، کہیں کہیں اس کی جھلک ملتی تھی۔ میں بچپن میں جب کھلونا پڑھا کرتا تھا تو اس میں نستور کا کردار آج بھی مجھے یاد ہے، جس میں اس کی جھلک ہے جو کامک کردار کہلایا جا سکتا ہے۔ فن کے لیے لکھی جانے والی کہانیاں جو اس محض تفریح کے لیے ہوں، یہ انگریزی سے اردو تک آئیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک کہانی جو انگریزی میں آئی جسے دا اینول ہیئر کٹنگ ڈے کے نام سے شائع کیا گیا پرتھم بکس نے، یہ کہانی اس سے ملتی جلتی ہے جو ہمارے کینیڈا کا مشہور بچوں کا آتھر رابرٹ منچ لکھا کرتا ہے اور انتہائی مقبول ہے۔ یہ کہانیاں جو کینیڈا میں پبلش ہوتی ہیں وہ میگزینز کی شکل میں نہیں ہوا کرتی ہیں، کیونکہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ پورے کینیڈا میں، جس کا انتہائی وسیع رقبہ ہے، آبادی مختصر ضرور ہے 3.5 کروڑ، لیکن 4 بچوں کی میگزین ناکافی کہلائیں گی۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں بچوں کی میگزین کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں کہانیاں شائع ہوئیں، ہم انہی کو پڑھ کر بڑے ہوئے، اور مغربی ممالک میں میگزین اتنی کہانیوں کو شائع نہیں کرتی ہیں، وہاں پر اسٹوری بکس کا رواج ہے، اور یہ اسٹوری بکس دھیرے دھیرے ہندوستان
میں بھی شائع ہونے لگی، کہانیوں کی سمت تبدیل ہونے لگی۔ 20ویں صدی میں ایک انقلاب آیا، ایک تکنیکی انقلاب، اور اس سے پہلے کہ اردو کی کہانیاں، اردو ادب کی کہانیاں اپنی سمت کو تبدیل کرتی، انٹرنیٹ دنیا میں انٹروڈیوس ہو گیا۔ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد سے کہانیوں کو، ادب کو، کتابوں کو ایک نقصان کا احتمال ہونے لگا، اور جب اسمارٹ فونز آ گئے تو اس کے بعد بچوں کی نگاہیں ویڈیو گیمز اور اسکرین پر چپک گئیں، اور بڑوں کی نگاہیں صرف سوشل میڈیا کی طرف تھیں۔ کتابیں پڑھنے کا کسی کے پاس وقت نہیں تھا، کہانیاں تبدیل ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا، میگزینز بند ہو گئیں۔ ایک جری سپاہی جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور گل بوٹے نکال رہا ہے، وہ انتہائی نامساعد حالات میں نکال رہا ہے۔ کیا کہانیاں ختم ہو گئیں؟ انٹرنیٹ آنے کے بعد اسمارٹ فون سے چپکے بچے اب کہانیاں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہاں پر مغرب سے ایک بار پھر موازنہ کرنا ہوگا۔ کینیڈا میں اگر کسی پبلک لائبریری میں آپ جائیں گے تو سب سے بڑا گوشہ بچوں کے ادب کا ملے گا، جہاں پر بچے آزاد ہیں کھیلنے کے لیے، شور کرنے کے لیے، اور کتابیں لیٹ کر، بیٹھ کر، دوڑ کر، بھاگ کر پڑھنے کے لیے۔ وہاں وہ مائیں ملیں گی جو اپنے بچوں کو پریم میں لے کر یا اسٹورل میں لے کر کتب خانے آتی ہیں۔ وہ انہیں کسی تھیم پارک میں نہیں لے جاتی ہیں۔ وہ چائنیز خواتین زیادہ تر ہمیں دکھتی ہیں جو اپنے بچے کو پالنے میں ہی کتابوں سے روشناس کرنے کے لیے لاتی ہیں شیرخوار بچوں کو۔ ان کے کانوں میں کتابوں کے اوراق پلٹنے کی آواز جاتی ہے، کتابوں کے ورق مہکتے ہیں اور ان بچوں کے اس بچپن کو تازہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو کہانیوں کی کتاب سے چپکے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کاسٹکو میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید قحط پڑنے والا ہے اور لوگ مال و اسباب کی خریداری بے تحاشا کر رہے ہوں گے۔ کوئی ٹرالی آپ کو خالی نہیں ملے گی، کیونکہ کاسٹکو میں سستا سامان ملتا ہے۔ ماں باپ اور تمام گھر کے بڑے تمام دنیاوی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء خریدنے میں لگے ہوتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے کتابوں کے اس سیکشن کے پاس چپکے ہوئے ہوں گے جہاں پر کتابیں وہ مفت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک ماں باپ اشیاء کی خریداری کرتے ہیں، بچے وہی زمین پر بیٹھ کر ٹیک لگائے ان مفت کی کتابوں کو پڑھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور وہ اسٹوری بکس ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کینیڈا کو کبھی ضرورت نہیں رہی کہ بچوں کی بہت زیادہ میگزینز نکالی جائیں۔ کتابوں کی خرید و فروخت، کتابوں کی اشاعت، اس کے لیے حکومت بے تحاشا پیسہ خرچ کرتی ہے، بے دریغ خرچ کرتی ہے۔ پبلک لائبریریز ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہیں، اور ان گاؤں میں جہاں پر کوئی پبلک لائبریری نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ایک باکس رکھا ہوگا جس میں کتابیں رکھی ہوں گی کہ آپ اپنی پسند کی کتابیں لے جائیے، اور آپ کے پاس اگر کوئی کتابیں ہوں تو یہاں رکھ جائیے۔ اگر یقین نہ ہو تو میں ابھی 3 دن پہلے وارد ہوا ہوں، میرے سامان کی تلاشی لینے کو آپ کو اجازت ہے۔ نارتھ امریکہ کی فلائٹ میں 2 سوٹ کیس آپ 23 کلو کے لا سکتے ہیں۔ میرے ایک سوٹ کیس میں 29 کلو کتابیں ہیں، بچوں کی کتابیں۔ یہ کتابیں کیوں ہیں میرے پاس؟ میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں جس نے والنٹری ریٹائرمنٹ 56 سال کی عمر میں لے لیا تھا بچوں کا ادب لکھنے کے لیے۔ تو میں اتنی مہنگی کتابیں اور اتنی بڑی تعداد میں کیسے لے کر آیا؟ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اسکولوں میں بہت سی کتابیں باہر رکھ دی جاتی ہیں
کہ جسے ضرورت ہو وہ یہ کتاب مفت میں لے جا سکتا ہے، یہ لائبریری سے ہٹائی جا رہی ہیں اور نئی کتابوں کی جگہ بنائی جا سکتی ہیں۔ میں حرص و حوث کا مارا اپنی بیگم سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ پڑھانے کے لیے جائیں تو چند کتابیں میرے لیے لیتے آئیں جو ان بچوں کے کام آئیں گی۔ وہ کتابیں مجھے مفت میں مہیا ہو جاتی ہیں۔ وہ کتابیں جو $16 کی بازار میں میں ایک کتاب نہیں خرید سکتا ہوں، جب پبلک لائبریری باہر کتابیں رکھ کر $1 میں چھوٹی کتاب، $2 میں بڑی کتاب، $3 میں ضخیم کتاب خرید سکتے ہیں، تو وہ کتابیں میں ان رعایتی دروں پر خریدتا ہوں۔ کیا ہے ان کتابوں میں جن کی ضرورت ہے؟ یہاں پر ایک نئی سمت کہانیوں کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ کہانیاں ہیں آٹزم کے بارے میں۔ وہ بچے جو معذور ہیں، ان کے تعلیم کے بارے میں، ان کے شوق کے بارے میں، ان کی کمیوں کے بارے میں، اور انہیں انسان بننے اور ہماری طرح برابری کا درجہ پانے کے لیے کہانیاں لکھی جاتی ہیں تاکہ لوگ واقف ہو سکیں کہ آٹزم کیا ہوتا ہے۔ آٹزم محض ایک معذوری ہے، وہ کوئی بیماری نہیں ہے، وہ دماغی بیماری نہیں ہے جو ہم تصور کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ معذور بچے کلاس میں جاتے ہیں تو ان کے دوست آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ انہیں ان کے ماں باپ نے یہ بتایا ہے، ان کہانیوں نے یہ بتایا ہے کہ معذوری کس میں نہیں ہوتی، کمیاں کس میں نہیں ہوتی، یہ بھی ہماری طرح ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کہانیوں کا اثر ہے کہ بچہ آٹزم کے بارے میں جانتا ہے، بچہ ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں جانتا ہے۔ کہانیوں کی سمت بالکل مختلف ہو گئی اور وہاں پر کہانیاں معذوریوں کے بارے میں لکھی جانے لگیں، محض تفریح کے لیے نہیں لکھی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ نے خاتمہ کر دیا، اسمارٹ فون نے میگزینز بند کر دیں ہندوستان میں اور بہت سے ممالک میں، لیکن مغربی ممالک میں نئی تھیمز، کہانیوں کی بڑھتی تیز ہوتی رفتار اور نئی نئی سمتیں تعین ہوتی چلی گئیں، اور آج بھی ادب، بچوں کا ادب اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس کی تقلید، جیسے کہ ہم بہت سی اچھی چیزوں کی تقلید کرتے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں انگریزی تعلیم کی، ہم تقلید کرتے ہیں کانوینٹ اسکولوں کی، ہم اپنے بچوں کو پبلک اسکولز میں پڑھنے بھیجتے ہیں، تو ہم ادب میں بھی ان کی تقلید کر کے مستفیض اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں اور خود بھی ہو سکتے ہیں۔ کہانیوں کی سمت اب بھی بدل رہی ہے، کہانیاں ایک نئے انداز میں پیش ہو رہی ہیں، کہانیوں کے موضوعات ہی نہیں تبدیل ہوئے بلکہ ان کی پیشکش بھی تبدیل ہو گئی۔ یہ ایک عجیب بات آپ کو لگے گی کہ کہانیوں کی سمت اور رفتار کے ساتھ اس کی رفتار بڑھانے کے لیے کہانیوں کی شکل یا ان کتابوں کی شکل کس طرح سے کارآمد ہو سکتی ہے۔ بچوں کی کتابیں آڈیو بکس کی شکل میں آنے لگیں، پیج پلٹیے، آواز کہانی سناتی ہے، اگلا پیج پلٹیں گے، اگلے صفحے پر لکھی ہوئی عبارت آواز میں سنائی دے گی۔ بچہ جو پڑھ نہیں سکتا، نرسری میں ہے، وہ انگریزی اتنی نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ انگریزی سمجھتا ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ صفحات پلٹ کر وہ کہانیاں سنتا ہے جو ہمارے یہاں مائیں سناتی تھیں۔ اب ان کے پاس شاید وقت نہیں، اب وہ رواج نہیں۔ لیکن کیا یہ مسئلہ ہندوستان میں نہیں ہے کہ کتنے ہی بچوں کے والدین تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو ہر روز کہانی نہیں سنا سکتے ہیں؟ ان کی جگہ یہ کتابیں کہانیاں سنا سکتی ہیں اور انہیں بچپن میں ہی کہانیوں سے روشناس کر سکتی ہیں۔ ان آڈیو بکس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ کہانیوں کی شکل بدل گئی، ان کی افادیت بھی کہیں زیادہ ہو گئی۔ پھر دوسری وہ شکل کتابوں کی، کہانیوں کی ہمارے سامنے آتی ہے جنہیں ہم انگریزی میں سنگ الانگ بکس کہتے ہیں۔ ایک سی ڈی ہے، اسے آپ پلے کرتے ہیں،
اس میں سے ایک نظم آتی ہے جسے بچے گاتے ہیں اور وہ اسی دھن پر گاتے ہیں جس پر کبھی ہم بچپن میں مولانا اسماعیل میرٹھی کی رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. آج بھی مجھے اس بڑھاپے میں بھی بچپن کی پڑھی ہوئی وہ نظم یاد ہے. شفیع الدین نیر نے، جب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھا کرتا تھا اسکول میں، تو شفیع الدین نیر صاحب حیات تھے. ان کی نظمیں ہم پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ سلسلہ کیا جاری ہے؟ کیا کوئی ایسی نظم ہے جو مولانا اسماعیل میرٹھی کی رب کا شکر ادا کر بھائی کے برابر ہمیں یاد رہے اور ہمیشہ یاد رہے؟ کیا کوئی کہانی یا منظوم کہانی ایسی پائی جاتی ہے جو مغرب کی بہت ہی مشہور نظموں میں، جن میں ہم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سے لے کر گانا شروع کرتے ہیں اور اولڈ میک ڈونلڈ ہیڈ اے فارم ایا 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 او گاتے ہوں؟ زبان پر یہ کہانیاں چڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ کہانیاں جو منظوم شکل میں ہوا کرتی تھیں اب ان کا فقدان پایا جاتا ہے. ان کہانیوں کی جو منظوم تھی ان کی افادیت تھی، لیکن ہم اس افادیت کو بہت دیر تک پہچان نہیں سکے اور اسی لیے انہیں اپنا نہیں سکے. کیا وجہ ہے کہ اگر ایک نظم میں ایسی لکھ کر بھیجتا ہوں جس میں چند الفاظ ہیں اور بار بار وہ دہرائے جاتے ہیں، تو ایڈیٹر صاحب ہمارے فاروق سید صاحب اس پہ سرخ قلم لگا کر واپس بھیج دیں گے کہ اس میں ایک ہی چند الفاظ بار بار دہرائے جا رہے ہیں. یہ منظوم کہانی ان بچوں کے لیے لکھی گئی ہے جو بہت ناسمجھ ہیں. ان کی زبان ان الفاظ کو پلٹ سکے، انہیں دہرا سکے، اس لیے وہ بار بار الفاظ دہرائے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ الفاظ جن کے لیے آج بھی ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں، کینیڈا میں ایک 5 سال کا بچہ ان الفاظ کو اپنی گفتگو میں استعمال کرتا ہے. میں قائل ہوں اپنے ادب کی شیرینی کا، میں قائل ہوں اپنے زبان کی شیرینی کا اور اس کی عظمت کا. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کی تقلید کرنے کے بجائے ایسے ادب کی تخلیق کریں جس کی وہ تقلید کریں. ایسی کتابوں کی ابھی تک ہم اسٹوری بکس پبلش نہیں کر سکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں آڈیو بکس یا سنگ الانگ بکس، فیل اینڈ ٹچ اینڈ فیل بکس یہاں نہیں پائی جاتی. اون کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان کے چھونے پر کیسا محسوس ہوتا ہے، کیا بھیڑ کے اون میں اور بکری کے اون میں کوئی فرق ہوا کرتا ہے، وہ ٹچ اینڈ فیل بکس کے ذریعے ہوتی ہے. کہانی چلی آ رہی ہے لیکن اس کو پیش کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے، انتہائی دلچسپ ہے اور جو بچوں کو نہ صرف اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے بلکہ ان کی دلچسپی کو بڑھاتا ہے. ایسی کہانیوں کی ضرورت ہے. وہ سمت، وہ رفتار جو وہاں پر پائی جاتی ہے وہ اردو ادب میں بھی ہونی چاہیے اور اسی کے لیے ہم کوشاں ہیں. یہ کہانیوں کے سمت اور رفتار بدلتے بدلتے ہم اس مقام تک تو ضرور آ گئے ہیں جہاں پر ہم نے ماحولیات پر لکھنا شروع کیا، ہم نے مسائل پر لکھنا شروع کیا، معاشرے کی گندگیوں پر لکھنا شروع کیا. لیکن جس وقت معذور بچوں پر کوئی کتاب کی ایگزیبیشن ہوتی ہے تو ہمیں کتاب ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ کیا ہندوستان میں کوئی کتاب ان معذور بچوں پر شائع ہوئی یا ان کے بارے میں کہانیاں لکھی گئیں. کیا چائلڈ لیبر پر کوئی کہانیاں لکھی گئیں کہ اس ایشو کو، اس مسئلے کو سینسٹائز کیا جا سکے. تو برننگ جو پرابلمز کہلاتی ہیں ان پر لکھی جانے والی کہانیوں کے لیے مومنٹم تیار کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کتابوں کی شکل بدلنی چاہیے اور ان کو پیش کرنے کا طریقہ بدلنا چاہیے. تبھی وہ سمت اور رفتار مقابل ہو سکے گی، ہم پلہ ہو سکے گی مغرب کے اس بچوں کے ادب کے برابر جس کی آج ہم تقلید کرتے ہیں. یہی کہانیوں کی سمت اور رفتار کی کہانی ہے جو 4000 سال قبل عیسیٰ مسیح شروع ہوئی تھی اور آج 21ویں صدی میں کہانیوں کے دم توڑنے کی ہمیں خبر ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سانحہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. کھلونا بند ہو چکا، اردو ہی کی نہیں
ہندی کی میگزین میں کبھی ہم پراگ میں باقاعدہ رنگ بھرو مقابلے میں حصہ لیا کرتے تھے. جب میں پچھلی بار آیا میری ایک کہانی شائع لندن میں ہوئی تھی تو معلوم ہوا کہ پراگ بند ہو چکی ہے. ساری میگزینز بچوں کی بند ہو جا رہی ہیں. بچوں کو ہم جو کچھ پروس کر دیتے ہیں وہ اسی کے عادی بنیں گے، لیکن ہم نے اپنی سمت اور رفتار کو بہت سست کر دیا ہے اور اسے بہت محدود کر دیا ہے. بچوں کے ادب میں وہ کشادگی، وہ وسعت، وہ بین الاقوامی ایک کردار پیدا کرنا ضروری ہو گیا ہے. یہ کہانیوں کی بقا کا مسئلہ ہے. اس کے بغیر کہانیاں اور منظوم نظمیں غائب ہوتی چلی جائیں گی اور ہماری آنے والی نسلیں کبھی سنا کریں گی کہ اردو ادب میں کبھی مولانا اسماعیل میرٹھی کی رب کا شکر ادا کر بھائی لکھی گئی تھی. وہی ابتدا تھی، وہی انتہا تھی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں سنا. بہت شکریہ پروفیسر ادریس صدیقی صاحب. آپ نے بہت خوبصورتی سے تمام باریکیوں کو بچوں کے ادب کے تعلق سے اجاگر کرنے کی کوشش کی اور مشرق و مغرب میں جو ٹرینڈز ہیں، جو رجحان ہیں، اس پہ بھرپور روشنی ڈالی.